السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر احباب، اکثر دوست وہ اس بات سے شکوہ کناں رہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر وقت جو ہے اختلافی موضوعات پر ویڈیوز بھیجتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا اتحاد ممکن نہیں ہے؟ تو اسی بات کی وضاحت کے لیے، اسی بات کی تشریح کے لیے، اسی بات کی تفصیل کے لیے کہ دیوبندی بریلوی اتحاد ممکن ہے، اور ہماری طرف سے ایسے اس عنوان کے اوپر کام بھی ہو گیا ہے، تو آیا پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فساد اور فتنہ فساد برپا کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے۔ تو اور اس مسئلے کے اوپر آیا دیوبندی بریلوی اتحاد اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہم نے الحمدللہ بریلوی دیوبندی اتحاد کے اوپر جو اصول ہے وہ بھی بریلوی حضرات کے گھر سے لیا، تو ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو امت مسلمہ کی رہنمائی کی خاطر، معاشرے میں امن و سکون کی خاطر ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور دیا کہ آیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً تو خیر ہماری طرف سے جو ہے انشاءاللہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان مناسب انداز میں اس کورس کو مکمل طور پر جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ میں بلا تمہید اپنے اس کورس کا آغاز کرتا ہوں جو ہم نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ دوستوں نے اس کو پسند بھی کیا اور اس کو سراہا بھی، اور عام عوام الناس کے لیے یہ بہت فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور آپ حضرات ملاحظہ کر سکیں گے کہ کون سے لوگوں کے اندر کون لوگ ہیں جو فتنہ پسند لوگ ہیں، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ موبائل کی اسکرین کو فل کھول کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو حوالہ سب کچھ نظر آئے۔ یہاں پر جو آخر میں بٹن ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پر نشان ہے، اس کو آپ جب دبائیں گے یہ پوری اسکرین موبائل کی آپ کے سامنے جتنی بھی دیر یہ درس ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کے حوالہ جات کو پرکھیں، اور میں مزید ان حوالہ جات کے ساتھ جب آدھے لگائے ہیں تو مکمل صفحہ بھی ان کے ساتھ بعد میں نے اٹیچ کر دیا ہے۔ آپ حضرات اس کو دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جو کمنٹ ہیں آپ اس کے بعد اپنے کمنٹ دیں، اور جو سوال کر سکتے ہیں سوال کریں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ان سوالات کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندی بریلوی عنوان کے اوپر کیا اس عنوان پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں مسالک آپس میں متفق ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں مسالک آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہیں؟ تو اسی بات کے پیش نظر، امت مسلمہ کے اتحاد کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو صحیح النسب اور صحیح سوچ ہوں گے، جن کی سوچ درست ہوگی، امت مسلمہ کے اتحاد کی، اتفاق کی سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ لوگ ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس جو ہے نظریے کو، ہمارے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی ضرور قبول کریں گے، لیکن اس کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں یہ چیز ہو کہ نہیں، ہم نے تو امت مسلمہ میں فتنہ اور فساد کا سبب بننا ہے، فسادی بننا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر کوئی راہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں، اور اس کتاب کے اندر آفتاب اہل سنت، امام المناظرین، رئیس المصنفین حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظ علیہ۔ اب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بندہ جو خود مناظر بھی ہے، مصنفین کا بھی خود استاد ہے، تو اتنا بڑا بندہ کچی بات نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کتاب کے ٹائٹل کی زیارت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز میں اپنی بات آپ حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس
جو میں نے اوپر آپ کو تعارف کرایا ہے، بریلوی مفتیوں کے، بریلوی مولویوں کے بہت بڑے عالم، بریلوی مسلک کے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے کسی ایک ایسے بندے کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، ایک جو ہے نا درمیانی بزرگ مان لیتے ہیں، تاکہ جو وہ بات کرے گا وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اس کی بات نہیں مانے گا، کہے گا کہ مجھے یہ آدمی قابل قبول نہیں ہے، تو آخر میں دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ سمجھ لیں کہ وہی آدمی فساد کی جڑ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں، آپ سب سے پہلے وہ بھی یہ دیکھیں، اس کتاب کے صفحہ غالباً 7 پر بھی یہ لکھا ہے کہ اگر حاجی صاحب کی بات کوئی بھی نہ مانے، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، تو وہ ملا فساد کی جڑ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان دو حوالوں کے بعد پہلے میں تھا کہ ہم درمیانی شخصیت مان لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی حاجی صاحب کی بات نہیں مانے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فساد کی جڑ ہوگا۔ اور میں نے صفحہ نمبر 7 میں بھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی آدمی ان کی بات نہیں مانے گا، اگر وہ نہ مانے تو سمجھ لیں کہ یہی ہیں فساد کی جڑ، اور ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے نام پر فساد، فتنہ، بغیرتیاں، چولیات، بکواسات مارنا والا وہی مولوی ہوگا جو حاجی صاحب کی بات نہیں مانے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے 2 حوالے پیش کیے تھے، جن میں بریلوی مولوی، بریلوی مفتی، بریلوی مناظر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب کو اپنی درمیانی شخصیت مان لو، اپنی بیچ کی شخصیت مان لو، اگر کوئی آدمی ان کو مان لے تو ٹھیک ہے، اتحاد ہو جائے گا، اگر کوئی آدمی ان کو نہیں مانے گا، حاجی صاحب کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ فساد کی جڑ مولوی ہوگا، وہ گروہ فسادی گروہ ہوگا، وہ گروہ شیطانی گروہ ہوگا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حاجی صاحب کی ایک کتاب کلیات امدادیہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا سرورق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کتاب سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ حاجی صاحب کس کے ساتھ ہیں، اور حاجی صاحب کس مسلک کو حق سمجھتے ہیں اور کس مسلک کو حق نہیں سمجھتے، وہ آپ حضرات کے سامنے۔ حاجی صاحب کو فیصل ماننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ فیصلہ علماء کریں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عوام الناس کرے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ فیصلہ کرنا تھوڑا آسان ہوگا۔ ہم مشکل چیز کو چھوڑتے ہیں اور آسانی کی طرف جاتے ہیں، عوامی چیز کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصول ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ آپ حضرات اس آیت کو پڑھیں۔ اس آیت کے اندر ایک بہترین جو چیز بتائی گئی ہے، ترجمہ آپ یہاں سے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اپنے مختلف مفہوم رکھتی ہیں، جن کو اصطلاحی انداز میں، اصطلاحی عوام الناس کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ آیات متشابہات۔ اصطلاحی شریعت میں اس کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کے مفہوم، جن کے معنی جو ہے صحیح طرح سے معلوم نہ ہو سکیں، ان کے اندر 2 راہیں نکلتی ہوں یا مشکل راہیں نکلتی ہوں، تو لہٰذا یا ان آیات کا جو ہے کسی طرح فیصلہ نہ ہو سکے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہ آسان تعبیر میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ تو اس تعبیر کو سننے کے بعد اب قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جو بالکل صاف ہیں، واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں آپ غور فرمائیں کہ جو لوگ ایسی آیتیں، یعنی کہ جس کے 2 مفہوم نکلتے ہیں، ان کو اپنا بنیادی مقصد بناتے ہیں، ان سے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ان کے دل جو ہے یہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ ان کا دیکھیں یہاں پر آپ، اب
3 نمبر کے بعد آپ دیکھیں اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، دلوں میں کجی ہے، فسادی مولوی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ان متشابہ آیتوں کو لے کر، ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان آیتوں کو لے کر کیا کرتے ہیں؟ امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس وقت یہ موضوع نہیں ہے لیکن موقع کی مناسبت سے یہ بتائیں گے کہ تاریخ ہند میں، ہندوستان میں کون سی شخصیات تھی جنہوں نے آ کر امت کے اتحاد کو پارا پارا کیا، امت کو توڑنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو وہاں پر جو ہے ضرور مطلع فرمائیں گے اور بحوالہ مطلع فرمائیں گے اس شخصیت کے بارے میں۔ تو فی الحال آپ اس آیت کو بغور پڑھیں اور دیکھیں۔ تو لہٰذا حاجی صاحب کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجی صاحب کی جو بات ہے، حاجی صاحب کی جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے مسائل ہیں، ان میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حاجی صاحب کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے دونوں مسالک کا جو ہے کے لیے راہ نکلتی ہے، یعنی کہ مفہوم وہ بھی سمجھ آتا ہے، مفہوم وہ بھی سمجھ آتا ہے، کیونکہ حاجی صاحب نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جس باتوں میں 2 مفہوم نکلیں تو قرآنی روح سے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اس چیز کو لیں گے جو پکی اور ٹھکی ہو، ٹھیک ہے، جو بات بالکل فیصلہ کن ہو، اسی اصول کو ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ اصول بیان کرتا ہوں حاجی صاحب کے جو بالکل واضح ہیں، جن کے اندر کوئی بھی 2 رائے نہیں ہے۔ تو آپ حضرات اس تمام گفتگو کو دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو مزید جاری رکھتا ہوں۔ اب حاجی صاحب کے فیصلے کی طرف آتے ہیں کہ حاجی صاحب کس گروہ کو، حاجی صاحب آپ یہاں پر جو میں نے نقطے لگائے ہیں اور اس عبارت کو بھیجا ہے، میں مکمل صفحہ بھی آپ حضرات کو بھیج دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس پیراگراف کو آپ پڑھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا میں ملخصاً، تلخیصاً اور جو ہے خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں، مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، اہل علم حضرات پڑھ کر بخوبی یہاں سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ خصوصاً عزیزی جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ و نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ اب یہاں پر حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے تمہارا کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، تمہارا کوئی کام ہو جائے، تمہارا کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھائی جھگڑنا، لڑنا، ہر کوئی اپنی منمانی تشریحات کرنے کی بجائے اب کیا ہوگا تو کس کی طرف رجوع کرے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے، اگر 2 گروہوں کے درمیان آپس میں کوئی تصادم ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ عزیزی دیکھیں میرا دوست میرا محترم مولوی رشید احمد صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے وجود بابرکت کو، بھئی اگر ان کا وجود بابرکت تھا تو جو لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب ہے وہ حاجی صاحب کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور وہی فسادی مولوی ہوگا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی رشید کے وجود کو کیا سمجھا جائے؟ باعث برکت سمجھا جائے ہندوستان میں، اور باعث غنیمت کبریٰ، چھوٹی نہیں بلکہ بڑی غنیمت سمجھا جائے، اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے کیا، ان سے فیض حاصل کیا جائے، ان سے برکات حاصل کی جائیں۔ اب جو لوگ ان لوگوں کے خلاف ہیں ان کا تو پھر اللہ مالک ہے، ان سے تو پھر اللہ کی پناہ ہے، کیونکہ وہ فسادی مولوی ہیں۔ اور میں نے قرآن کی آیت پیش کی جو ایسے جو حاجی صاحب کی کتاب کو بنیاد بنا کر ٹیڑھے میڑھے مسئلے نکالتے ہیں، ان کے دل بھی ٹیڑھے ہیں قرآن کے مطابق، کیونکہ جو صاف ستھری بات کو چھوڑ کر متشابہات چیزوں کو اور ذو معنی چیزوں کو لے گا وہ فسادی ہوگا، اس کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے فتنہ فساد برپا کرنے والا ہوگا۔ تو لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ آگے فرماتے ہیں دوسرے نقطے سے کہ مولوی صاحب موصوف جامع کمالات ظاہری و باطنی کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کمالات اور بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، حضرت کو بہت بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، ان کمالات کو جمع کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر وہ کمالات موجود ہیں، اور ان کی تحقیق، اور مزے کی بات یہ ہے اب آگئی کہ جب یہ کوئی بات کسی بات میں تحقیق کریں گے وہ تحقیق کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ ان کی تحقیقات محض للہیت، اللہ اکبر، للہیت کی راہ میں، ہرگز اس میں نفسانیت، شابہ نفسانیت نہیں۔ تو یہ جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ جو بات ہوگی وہ تحقیقی ہوگی، وہ ہمیشہ تحقیق سے بات کرتے ہیں، تحقیق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جب یہ تحقیق سے بات کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نفسانی خواہش نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں، تو لہٰذا یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے۔ مزے کی بات یہ ہے مخالفین کو ہے۔ اب جو آدمی مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے وجود کو باعث برکت، باعث غنیمت اور نعمت عظمیٰ نہیں سمجھتا، ان کو باعث برکت نہیں سمجھتا، اور ان کو ظاہری اور باطنی کمالات کا جامع نہیں مانتا، اور ان کی تحقیق کو اللہ کی تحقیق، اللہ کے لیے تحقیق، خالصاً تحقیق نہیں مانتا، تو ایسا آدمی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بے ایمان آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت کے نزدیک تو وہ بے ایمان ہوا، وہ فتنہ اور فسادی ہوا۔ تو لہٰذا
حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بالکل بھی نفسانیت کا جو ہے نا وہ شبہ نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کس کو ہے؟ مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے، اور جو موافقین ہیں معتقدین ہیں یعنی ہم لوگ علماء دیوبند جو حضرت کو ویسے ہی اپنا بڑا پیشوا اور اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا، تو ان کے بارے میں کیا ہے، وہ ان کو چاہیے کہ بھئی ایسے جو معاملات ہیں مولوی صاحب کی مجلس میں ان کا ذکر نہ کیا کریں، اور الحمدللہ ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم ہر جمعے میں کے اندر فساد بھی نہیں مچاتے، ہم ربیع الاول ہو یا نماز جنازہ ہو وہاں پر ہم فسادات بھی نہیں مچاتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں پڑھی، ہم پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا نہیں پڑھی، ہم پڑھیں گے۔ تو لہذا فتنہ اور فساد کا جو دروازہ کھولتے ہیں وہی فسادی مولوی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ان کے جو ہے ان کی تحقیق بھی للہیت والی تحقیق ہے۔ اب لہٰذا جو بات پر کبھی کہتے ہیں کہ جو میلاد نہیں مناتا ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، ہزار نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو عیدیں۔ اب پتہ چلا کہ حاجی صاحب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کتنے زبردست قسم کے القابات دے رہے ہیں۔ اب جو آدمی نہ مانے وہ فسادی ہے۔ ابھی اس کو دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مکمل صفحہ بھیجتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے آپ حضرات کو ایک حوالہ پیش کیا صفحہ نمبر 86 سے 86 کلیات امدادیہ کا صفحہ نمبر 86 پیش کیا۔ اس کے بعد مزید میں آپ کو اسی کلیات امدادیہ سے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو مکمل طور پر جو ہے یہ ایک اور صفحہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کیا کلیات امدادیہ کا مکمل صفحہ میں آپ حضرات کو سینڈ کر دیتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں گے۔ صفحہ نمبر 72 سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ تو اس صفحہ سے سب سے پہلے ہم اپنا مستدل دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص، حاجی صاحب فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے محبت اور عقیدت رکھے وہ مولوی رشید احمد سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کمالات ظاہر و باطنی کے جامع ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان کے الفاظ چیک کریں۔ فرماتے ہیں کہ کمالات ظاہری و باطنی کے جو شاہکار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کمالات دے رکھے ہیں، ان کو مجھ سے بھی زیادہ بلند مرتبہ سمجھے، میری جگہ بلکہ مجھ سے بھی زیادہ بلند مرتبہ سمجھے۔ تو بھائی اگر یہ لوگ حق پر نہیں تھے تو یہ فرمائیں حاجی صاحب نے یہ جو بیان فرمایا کیا یہ منافقانہ تھا؟ معاذ اللہ، اگر منافقانہ تھا تو پھر اعلان کر دیں اور اپنے فسادی ہونے کا اعلان ان کا خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ اوپر جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اکیلے اکیلے بیٹھے ہو ایک نعرہ ہی لگا دو بھائی، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک نعرہ تکبیر تو لگا دو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، چپ کر کے دل میں لگا دو بھائی۔ اگر کوئی حاجی صاحب کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ ملا فسادی ہوگا۔ تو لہٰذا اگر حاجی صاحب کے اس فیصلے کا آپ حضرات انکار کرتے ہیں تو اپنے فسادی ہونے کا اعلان بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میری جگہ پر ہیں، اگرچہ میں ان کی جگہ پر اور وہ میری جگہ پر ہیں، ان کی صحبت کو یہ ظاہر میں وہ میرے مرید ضرور ہیں لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے زیادہ بلند مرتبہ والے، علم و عرفان میں وہ مجھ سے بہتر سے بہترین ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانو، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے کہ ان کے ایسے لوگ اس زمانے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں اب ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان کی بابرکت خدمت سے فیض حاصل کرے اور سلوک کے جو طریقے جو اس کتاب میں ان کے سامنے حاصل کر لے، یعنی کہ اس کتاب سے بھی فائدہ کہاں سے حاصل کرے؟ ان لوگوں کے سامنے حاصل کرے، ان لوگوں کی موجودگی میں حاصل کرے، ان لوگوں کے زیر تحت رہ کر حاصل کرے۔ اب جو لوگ ان حضرات کو گالیاں دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ظاہر ہے وہ تو فسادی ہیں، جس طرح حضرت وہ فیض احمد ویسی نے جو لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ تو لہٰذا آگے حضرت فرماتے ہیں خدا ان کی عمر میں برکت دے
خدا ان کے حاجی صاحب ان دونوں حضرات کو کیسے دعائیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو بددعائیں دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں ظاہر ہے فسادی تو وہ ہیں. تو لہٰذا یہ دوسرا حوالہ میں مکمل صفحہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو حوالے جات آپ سینڈ کرتے ہیں تو میرا ایک ذاتی گروپ کے اندر صرف ایک مشورہ ہے کہ ایک حوالہ دینے سے کچھ وقفہ رکھا جائے تاکہ ساتھی تمام احباب اس کو نوٹ کر لیں اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں، کیونکہ ایک حوالے سے دوسرا حوالہ آ جاتا ہے تو اس لیے جب کافی حوالے جات ہو جاتے ہیں پھر پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بات یہ ہے کہ ہر آدمی، یعنی کہ ہم اس لیے یہ مکمل سبق کر رہے ہیں کہ مصروفیات کی وجہ سے ہم کسی اور مصروفیت میں وہ یعنی کہ مصروف ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو جلد از جلد ایک ہی نشست کے اندر اس کو مکمل کر دیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ ہو کر ویڈیو کی صورت میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. اگر کوئی آدمی بعد میں آیا ہے وہ بھی جس نے آدھا سنا ہے وہ بھی، تاکہ مکمل جو ہے ہمارے اس کورس سے وہ مطمئن ہو جائے اور اس کورس کو سماعت فرما لے. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو تحقیق یہ ہم نے کہاں سے لی ہے، آیا یہ ہمارا تفرد ہے یا ہم نے یہ تحقیق کہیں سے لی ہے، اس کی مکمل دستاویز بھی آخر میں آپ حضرات کے جو ہے نا آپ حضرات کو پیش کر دی جائے گی، وقتاً فوقتاً کام آ سکے، یعنی کہ اس کی PDF بن کر. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لنک بھی دے دیں گے. یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے حوالہ جات، قیمتی حوالہ جات جو امت مسلمہ کے اتحاد کا سبب بن سکتے ہیں. ہمارے RQ اکاؤنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری YouTube کی کمیونٹی ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے اس کے اندر. یہ تمام چیزیں آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہم نے مختلف جگہوں پر جہاں پر جس آدمی کو آسانی ہو وہ یہ چیزیں لے سکتا ہے اور ان چیزوں سے جو ہے استفادہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً تمام تر آپ حضرات کو کوئی بھی چیز، اگر یہ تو ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اگر کوئی آدمی اس کو اکٹھا کر سکتا ہے تو کر لے، وگرنہ انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت ہی آسان انداز میں ہمیں سمجھا دیا. چلو اچھی بات ہے. ہم اپنے ناقص علم کے مطابق ہم نے یہی کچھ سمجھا کہ شاید کہ بس حوالے جات نوٹ کرنے میں تھوڑی سی وہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے، وہ PDF کی صورت میں ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اب یہاں پر دیکھیں حاجی صاحب ان لوگوں کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے، اور یہ لوگ جو ہے اللہ معاف کرے بکواسات کرتے نہیں تھکتے، اور دن بدن جو ہے علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ جو لوگ علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ فسادی ہیں. بقول مفتی فیض احمد اویسی صاحب کے، انہوں نے فرمایا کہ ہم فیصل کے طور پر ان کو مانتے ہیں. اب لہذا جو حاجی صاحب کا فیصلہ نہ مانے اور جن علماء کی حاجی صاحب تعریف کرتے ہیں ان علماء کو جو شخص غلط کہے تو ظاہر ہے وہی آدمی فسادی ہوگا. میں اپنی مزید بات کو جاری رکھتا ہوں. ایک اور حوالہ آگے ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مولانا بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بالکل حضرت یہی بات ہے. جو لوگ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی وصیت کو نہیں مانتے، وہی فساد کی جڑ ہیں اور وہی فسادی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں تک جو میں نے بات کی تھی وہ حاجی صاحب کی کتاب سے کی تھی. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ اپنی ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں، اپنی ہی ہانکے جا رہے ہیں، تو لہٰذا بریلوی حضرات کی بھی کچھ بتائیں کہ وہ اس فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں کیا بات کی ہے. تو میں آپ حضرات کو ان کی بھی سنا دیتا ہوں کہ بریلوی حضرات آیا فتنہ باز لوگ ہیں یا واقعتاً جو ہے وہ بھی فسادی نہیں ہے، بلکہ وہ امن کے داعی ہیں اور اتحاد کے داعی ہیں. تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات پیش کرنے والا ہوں. اچھا، میں نے جیسے اوپر عرض کیا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی، تو سب سے پہلے آپ اس عبارت کو پڑھیں. ہاں، وصیت کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر کیا ہم نے اسے قابل توضیح نہ جانا اور اس عبارت کو ہاتھ نہ لگایا تاکہ فتنہ خوابیدہ بے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس بندے نے
یہ ایک آدمی ہے، یہ کون ہے انشاءاللہ تعالی میں اس کا بھی آپ حضرات کے سامنے تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس نے فیصلہ ہفت مسئلہ کی کلیات امدادیہ کی، یعنی کہ کلیات امدادیہ کی شرح کی، توضیح کی، اس کتاب کی وضاحت کی آسان انداز میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ساری کتاب کی وضاحت کی، جس کتاب کا حاجی صاحب نے آ کر جس کتاب کے بارے میں آخر میں خلاصہ بیان کیا، آخر میں نصیحتیں وصیتیں اور مسلمانوں کو کچھ اچھی باتیں بتائیں، تو اور آخری کتاب کا جو مغز ہوتا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آخر میں وصیت کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو کچھ وہ فرمایا، ہم نے اس کی وضاحت کو صحیح نہیں سمجھا۔ بھئی وضاحت کو قابل توضیح، قابل وضاحت نہیں سمجھا، اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، تو پیچھے آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حاجی صاحب کو جن لوگوں پر اعتماد تھا، جن لوگوں کو وہ مخلصین کہہ رہے ہیں، محبین کہہ رہے ہیں، اہل حق پر کہہ رہے ہیں، اہل حق کہہ رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو ہم نے اعتماد کرنا نہیں، اور ہم نے دنیا کے اندر فتنہ فساد اور گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، لوگوں کا مال لوٹنا تھا۔ تو اس لیے ہمیں حاجی صاحب کی وہ جو وصیت تھی، پوری زندگی ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے، اپنے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تربیت کے بعد آخر میں ایک وصیت لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ میری آخری وصیت ہے۔ اب جو آدمی پوری زندگی والدین کے ساتھ رہے، ان سے محبت کا اظہار کرے، لیکن آخر میں والدین کی وصیت کو جوتے کی نوک پر رکھے، تو ایسا بدبخت اور بے ایمان جو ہے آدمی، اور والدین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنے والا، اور جو ہے ایسے آدمی کو ہم کبھی بھی والدین کا اور فرما بردار نہیں کہیں گے، فرما بردار اولاد شمار نہیں ہوگی، وہ فتنہ باز اولاد شمار ہوگی۔ تو یہی کام ان مولوی صاحب نے کیا، کتاب کی شرح لکھی، کتاب کی وضاحت لکھی، مگر آخر میں حضرت نے جو کتاب کا مغز تھا، جو کتاب کی حقیقت تھی، جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھی آخری اب بات سن لو، میں اپنی بات کا، اپنی تقریر کا، اپنی کتاب کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، تو جب وہ خلاصہ بیان کرنے کی طرف آئے تو جناب کہتے ہیں ہم نے اس کی وضاحت مناسب نہیں سمجھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسے فتنہ باز مولویوں سے، فتنہ پرور مولویوں سے اللہ بچائے۔ تو لہٰذا میں اس کا مکمل صفحہ بھی آپ حضرات کے سامنے لگا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ کون ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ جی اوپر آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب کا میں نے ٹائٹل اور دونوں چیزیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ میں نے پیش کر دی ہیں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی مارہری، تو یہ محتم حیدرآباد سندھ کے مولوی صاحب ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے، شیطان قسم کے لوگ تھے، کافر، بے ایمان، دجال، کذاب قسم کے لوگ تھے، فتنہ فساد پھیلاتے تھے مختلف عنوانات کے ساتھ، تو بغیرتیاں کرتے تھے، لیکن جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، او لوگو، او مہربانی کرو، او تم جو ہے نا بے ایمانو، تم کیا کرو کہ زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ، تو کہتے تھے انما نحن مصلحون، او بھئی ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو جو ہے وہ صلح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو صلح جو لوگ ہیں، ہم تو معاشرے میں امن پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم تو میٹھے میٹھے لوگ ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ بے ایمان جو ہوں گے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مصلحت پسند کہتے ہیں۔ اب حالانکہ قاعدہ بھی ان کا، قانون بھی ان کا، اور حاجی صاحب، پیر صاحب بھی انہوں نے پسند کی ہے کہ بھئی جو یہ بات کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگی۔ اب حاجی صاحب نے جو بات کی تو وہی گروہ جو اپنے آپ کو انما نحن مصلحون کہتا تھا، اس کے کرتوت دیکھیں، اس کے کام دیکھیں، وہ کیا کہنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم نے اس کو قابل توضیح نہ جانا ہے، پوری کتاب کی وضاحت کی، لیکن جب کتاب کا مغز کی بات آئی، کتاب کے اختتامیہ کی بات آئی، کتاب کے جو ہے آخری وصیت اور نصیحت کی بات آئی،
تو کیا کہا کہ ہم نے اس کی وضاحت کو مناسب نہ سمجھا، بلکہ وضاحت کرنے سے کیا ہوگا، فتنہ ایک جو دبا ہوا ہے وہ کھل جائے گا۔ وہ بے غیرت آدمیوں، فتنہ دبا ہوا ختم ہوگا، فتنے کو دبانا بہتر ہے یا فتنے کو ختم کرنا بہتر ہے؟ مفکرین اس بات میں متفق ہیں کہ کسی بھی چیز کو دبایا نہ جائے، دبایا جائے گا تو وہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، تو لہٰذا فتنے کو دبانا نہیں چاہیے، فتنے کو ختم کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جو ہے جو فتنہ جو ہے اس کو بس دبا دیا۔ خدا کے بندو، فتنے کو دبانا یہ کہاں کا اصول ہے؟ فتنے کو ختم کرنا چاہیے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کا طریقہ کار حضرت حاجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو آپ نے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی پھر ان کو دعائیں دے رہے ہیں، تو لہٰذا قرآن کی اس آیت کے مطابق جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جو ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، تو فتنہ پروری نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو محبت رسول کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پتہ لگا بھئی بریلویوں کا اصول تھا، بریلویوں کا ہی قاعدہ قانون تھا کہ حاجی صاحب کو جو ہے ہم نے وہ ماننا ہے، فیصلہ ماننا ہے، لیکن جب حاجی صاحب کا فیصلہ ہے تو کہتے ہیں ہم نے اس کی وضاحت کو ضروری نہ سمجھا۔ اور بھئی وجہ کیا ہے، کیوں ضروری نہ سمجھا، کون سا ایسا قصور ہو گیا حاجی صاحب سے؟ ہاں، وصیت کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر کیا اسے ہم نے قابل توضیح نہ جانا، اور اس عبارت کو ہاتھ نہ لگایا کہ فتنہ خوابیدہ بے، کہ جو فتنہ سویا ہوا ہے وہ بہتر ہے۔ وہ خدا کے بندو، تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ خاندانوں کو تم نے لڑوا دیا، خاندانوں کے جو ہے خاندان تم نے خالی کر دیے، امت مسلمہ کے گھروں کو تم نے خالی کر دیا، تو تم کہتے ہو کہ یہ فتنہ سویا ہوا ہے؟ سویا ہوا نہیں ہے، فتنے کو سلانا بہتر نہیں ہے، فتنے کو ختم کرنا بہتر ہے۔ انشاءاللہ میں نے جو ابھی آپ اس آڈیو میں بات کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، تباہ کیا، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اور دوسری ویڈیو بنا دوں گا۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس لیے تاکہ آپ حضرات اکتا نہ جائیں، آدھے گھنٹے کی بن گئی ہے، آگے مزید بھی ایک دو باتیں باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے میں آپ حضرات کو میں اگلی کسی اور نشست کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات سے وہ عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ سارا جو ہے وہ مقدمہ سنا، سارا کورس سنا، اب آپ حضرات کے سامنے فیصلہ ہے۔ ہم نے اس کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ہم نے کلیات امدادیہ کے مسائل کی طرف رجوع اس لیے نہیں کیا کہ اگر ہم ان کے مسائل کی طرف جاتے ہیں تو حضرت حاجی صاحب نے جو درمیانی راستہ اختیار کیا تھا، دونوں طرف راہیں نکلتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو کج لوگ ہیں، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں، تو اس لیے حاجی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آخر میں وصیت کے عنوان سے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ جس کو بریلویوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ دبا ہوا، حالانکہ فتنہ ختم ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے وقت ان دو علماء کو جو ہے آپ لوگ پکڑے رکھو، ان کی بات ماننا، جو یہ بات کہیں گے وہی بات حتمی فیصلہ ہوگی، وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا آپ حضرات نے دیکھا، آپ حضرات نے سنا۔ اب حضرت نے دو آدمیوں کے بارے میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت نے جو فرمایا ہے کہ ان کو اگر اختلاف ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان سے رجوع کرنا، ان سے تشریحات قبول کرنا۔ تو لہٰذا اب ہمارا تو کام صرف بتا دینا ہے، باقی آگے آپ حضرات کی مرضی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، واقعتاً اس دونوں فتنوں کا دیکھیں، اپنے خاندان کو، اپنے قوم قبیلے کو اس دیوبندی بریلوی مسئلے کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ فتنہ اور فساد بجائے اس کے کہ آپ کبھی جنازے کے بعد دعا والا مسئلہ ہو، ختم اور کل اور یتیموں کے مال کھانے والا مسئلہ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیوبندی بریلوی عنوان کے اوپر قائم کریں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی آپ حضرات کو جو ہے ویڈیو بنا دوں گا کہ حقیقت میں یہ مولویوں کے اپنے پیٹ کے جھگڑے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر یہ ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حق اللہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت حاجی صاحب نے فرما دیا کہ تم لوگوں نے جو ہے کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، اختلاف کے وقت کن لوگوں کو جو ہے تم نے وہ مشعل راہ جو ہے بنانا ہے۔ تو میں آپ آخر میں ایک اور حوالہ دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ اس حوالے کو سنیے گا کہ جو لوگ فتنہ باز کون لوگ ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل ویڈیو تو بعد میں بناؤں گا، فی الحال کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 34 منٹ کے قریب ویڈیو ہو گئی ہے، میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا، ایک آخری حوالہ سن کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں آخری جو حوالہ میں نے آپ سے عرض کی تھی، یہاں پر دیکھیں
کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی نسل ہے جس نے مسلسل علماء کو اور امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، ان کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، امت کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے غیرت قسم کے لوگ، وہ بے ایمان قسم کے لوگ کون تھے؟ یہ کتاب کا حوالہ، ٹھیک ہے، سوانح اعلیٰ حیات کا حوالہ ہے، تو آپ حضرات اس حوالے کو نوٹ فرمائیں اور دیکھیں کہ امت کے اتحاد کو پارا پارا۔ اب دیکھیں اوپر میں نے حوالے پیش کیے کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ماننا ہے، لیکن ان لوگوں کے متعلق مسلسل 50 سال جد و جہد کرنے والا اور امت مسلمہ کے پرامن شرازے کو بکھیرنے والا جو شیطان ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو ہمیشہ مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر جو ہے رکھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ خونخوار جو بھیڑیے ہیں جو امت مسلمہ کے اتحاد کو منتشر کرنے کے اندر 50 سال صرف اسی بات کے اندر لگا دیے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو، امت مسلمہ کے انتشار کو پارا پارا کر دیں، ان کے جو ہے پرخچے اڑا دیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے بھیڑیوں سے، ان جیسے بغیرتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔